السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج، قال حدثنا حسین الحارث الجدلی من جدیلة قیس ان امیر مکہ خطب ثم قال عہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننسک للرؤیۃ فإن لم نرہ وشہد شاہد عدل نسکنا بشہادتہما، فسألت الحسین بن الحارث من امیر مکہ فقال لا ادری، ثم لقینی بعد فقال هو الحارث بن حاتب اخو محمد بن حاطب، ثم قال الامیر ان فیکم من هو اعلم باللہ ورسولہ منی وشہد هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فأومأ بيده إلى رجل قال الحسین فقلت لشیخ إلى جنبی من هذا الذي أومأ إليه الأمیر، قال هذا عبد الله بن عمر وصدق كان أعلم بالله منه، فقال بذلك أمرنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں جو بات پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بطور خاص حج کے موسم کے سلسلے میں کہ حج کہاں کی تاریخ کے موافق اور مطابق ہوگا اور کہاں کی تاریخ کے موافق اور مطابق نہیں ہوگا۔ چونکہ مہینوں کا تعلق چاند سے ہے، لہذا ہر ماہ کا مہینہ چاند سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں صرف رمضان المبارک کے روزوں کو ہی ایک مدعا بنایا جاتا ہے، اور باقی دیگر تمام مہینوں پر ہم مسلمان نہ غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی تاریخ پر ہمیں کوئی دھیان رہتا ہے، نہ ہی ہمیں اس تاریخ کا کوئی پتہ رہتا ہے۔ لہذا آج ہمیں بتلانا یہ ہے کہ حج کا جو موسم آئے گا اس حج میں حج کہاں کے موافق کیا جائے گا۔ جب حج وہاں کے موافق کیا جاتا ہے تو آخر روزہ کیوں نہیں؟ اس بارے میں ہم آپ کو آج انشاءاللہ بات بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یسألونک عن الأہلہ، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے سلسلے میں۔ آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کی عبادت کے اوقات بتلانے کے لیے ہے اور حج کے مواسم کو بتلانے کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی اس آیت میں واضح طور پہ بیان کر دیا، جس میں ہر ایک شخص کے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی ترجمہ کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو عبادت کے اوقات کے تعین کے لیے اور بطور خاص حج کی تعین کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ جیسا کہ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں ارشاد ہے کہ وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں چاند کے سلسلے میں، آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے مواقیت اوقات ہیں ان کی عبادت اور مراسم کے لیے، اور اس کے ساتھ مواسم حج کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں صاف صاف بیان کر دیا، اس میں کسی طرح کا شبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد آئیے
ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کے اندر کیا بات آئی ہے۔ حسین بن حارث جدلی قیس کے قبیلے جدیلہ سے بیان کرتے ہیں کہ امیر مکہ نے خطبہ دیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا کہ ہم چاند دیکھ کر حج کے ارکان کریں، اگر ہم خود نہ دیکھ سکیں اور وہ 2 عادل گواہ گواہی دے دیں تو ہم ان کی گواہی پر حج کر لیں۔ ابو مالک کہتے ہیں میں نے حسین ابن حارث سے پوچھا امیر مکہ کون تھا؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ بعد میں وہ مجھے دوبارہ ملا تو بتایا کہ وہ امیر حارث ابن حاطب تھے، یعنی محمد ابن حاطب کے بھائی۔ پھر امیر نے کہا بلا شبہ تم میں وہ شخصیت موجود ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مجھ سے زیادہ باخبر ہے۔ اس بات کی شہادت اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دی ہے، اور اپنے ہاتھ سے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ حسین نے بتایا میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے پوچھا یہ آدمی کون ہے جس کی طرف امیر نے اشارہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور اس نے سچ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے متعلق اس سے زیادہ جانتے تھے احکام شریعت کے معاملے میں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث پر عمل کیسے ہوگا؟ مکہ مکرمہ کے 2 عادل لوگ چاند کی گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے ذی الحجہ کا، تو کیا مکہ مکرمہ کے لوگ ان کی گواہی پر حج کے ارکان ادا کریں گے، یا ہندوستان، پاکستان، امریکہ، لندن اور پوری دنیا کے لوگ بھی حج کے ارکان مکہ مکرمہ کی رویت کا اعتبار کرتے ہوئے ادا کریں گے، یا پھر اپنے اپنے ملکوں کی رویت کا اعتبار کریں گے؟ کیونکہ چاند مکہ مکرمہ میں دکھائی دیا ہے، پوری دنیا میں نہیں دکھائی دیا، اور چاند کی خبر دنیا میں انٹرنیٹ وائرلیس موبائل کے ذریعے سے پہنچ گئی، تو کیا ان پر حج مکہ مکرمہ کے مطابق واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہے تو حدیث اور قرآن کی آیت بالکل واضح طریقے سے آپ کے سامنے موجود ہے، اور اگر واجب نہیں ہے تو اس کی دلیل مطلوب ہے کہ آخر واجب کیوں نہیں؟ تو اب کہیں گے لوگ کہ نہیں مکہ کی رویت کا اعتبار نہیں ہوگا، تو مکہ کی رویت کا اعتبار صرف رمضان کے مہینے میں نہیں ہوگا، عید کے موقع پر نہیں ہوگا، یا حج کے موقع پر بھی اور عرفے کے معاملے کے لیے بھی رویت کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا جواب آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کا جواب اس حدیث کے اندر دیا گیا، قرآن کی آیت کے اندر دیا گیا کہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں چاند کے سلسلے میں، چاند کے بارے میں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 189 میں اللہ نے بیان کر دیا صاف صاف، تو آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کے لیے اوقات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اوقات بتانے کے لیے اور حج کے مواسم کے لیے ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے کسی اور مہینے کا بطور خاص یہاں تذکرہ نہیں کیا، بلکہ حج کا تذکرہ فرمایا۔ جب حج کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بطور خاص فرما دیا، تو اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج کے معاملے میں مکہ مکرمہ کی رویت کا اعتبار کیا جائے گا۔ جب مکہ کے اندر چاند نظر آ گیا تو اس کے بعد مکہ کی رویت کا اعتبار کیا جائے گا، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے۔ کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ نہیں تھے؟ کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں تھے؟ یہاں پر کوئی احتمال باقی ہے ہی نہیں، پورا واقعہ صحیح طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے جس میں کسی طرح کا کوئی احتمال نہیں ہے، لیکن روایت قریب کے اندر کئی احتمالات پائے جاتے ہیں۔
روایت قریب پر بھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں درس رکھوں گا اور بتاؤں گا کہ روایت قریب کس لحاظ سے درست ہوگی اور کس لحاظ سے غیر درست ہوگی، میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور بتاؤں گا کہ وہ کس موقع کی روایت ہے اور یہ کس موقع کی باتیں ہیں۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ اگر دو عادل مکہ مکرمہ کی رویت کے گواہی یعنی رویت کے چاند کی رویت کے گواہ دو گواہ مل جائیں تو دو گواہ ملنے پر ان کی شہادت قبول کی جائے گی، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی یہ الفاظ کا استعمال کیا گیا، فقال بذالک امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بذالک اسی کے بارے میں ہم کو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اب وہاں پر ہے ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح یہاں اس کے بارے میں اور وہاں اسی طرح، یعنی اس میں تمثیل ہے لیکن یہاں تمثیل نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کہا کہ اس کے بارے میں ہم کو حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہاکذا میں اور بذالک امرنا میں بہت بڑا فرق ہے، اس لحاظ سے یہاں پر یقین بالکل ظاہر ہے اور وہاں پر جو ہے تھوڑا سا احتمال موجود ہے، جس احتمال کو علماء نے ذکر کیا ہے اس کا ہم بطور خاص انشاءاللہ حدیث قریب کی تشریح میں آپ کی خدمت میں ضرور رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ان لوگوں سے ہمارا سوال ہوگا جو لوگ اپنی اپنی رویت کا ہر جگہ کی اپنی رویت کا رٹا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، تو ہم ان سے یہ سوال کریں گے، یہ پوچھیں گے کہ آخر اس حدیث میں مکہ مکرمہ کے دو عادل گواہ کی رویت کو تسلیم کیا گیا یا نہیں؟ اگر تسلیم نہیں کیا گیا تو کہاں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ تسلیم نہیں کیا گیا؟ کیا پورے عالم میں مکہ مکرمہ داخل ہے یا نہیں؟ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ پورے عالم میں، پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں سب سے اونچا مقام، سب سے اونچا مرتبہ، سب سے اعلیٰ مقام اگر کسی بستی کا ہے، کسی قریے کا، کسی شہر کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مکہ المکرمہ کا سب سے اونچا مقام ہے۔ اور مکہ المکرمہ کو جو ہے ام القریٰ کہا گیا ہے قرآن مقدس کی آیت کریمہ سے۔ انشاءاللہ اس کی میں وضاحت کروں گا اور یہ بتلاؤں گا کہ عالم میں جس طرح پورے عالم کی رویت کو تسلیم کیا جاتا ہے، اسی طرح مکہ سے اگر پہلے خبر ہم کو مل جائے تو مکہ کی خبر کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ مکہ کی خبر کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، جیسے کہ بہت سارے لوگ کلی طور پہ اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ جب عالم کے اندر پوری دنیا داخل ہے تو پوری دنیا میں مکہ المکرمہ بھی داخل ہے، اور مکہ المکرمہ کی رویت کا اعتبار بطور خاص دنیا کی تمام رویتوں پر غالب رہے گا، جیسا کہ اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے۔ اور قرآن مقدس کی آیت کریمہ سے جو اشارہ ملتا ہے اس کو کہتے ہیں اشارۃ النص۔ جو ہم کو یہ اشارہ نص سے مل رہا ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ مکہ اگر اعلان کرے، مکہ سے اگر خبر ملے تو سب سے پہلے اس کی تصدیق کی جائے، چونکہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ وہ معتبر شہر ہیں کہ جن کا اعتبار احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کیا گیا ہے۔ جبکہ سارے لوگ، دنیا کے سارے لوگ فتنہ دجال میں مبتلا ہوں گے، لیکن مکہ کے اندر مدینہ کے رہنے والے، مدینہ کے اندر رہنے والے لوگ فتنہ دجال سے متاثر نہیں ہوں گے، اور جو منافق ان کے اندر ہوں گے وہ سارے منافق نکل جائیں گے۔ یہ بہت ساری احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے دلائل کے طور پہ پیش کروں گا اور بتلاؤں گا کہ مکہ کا مقام دنیا کے تمام شہروں میں، دنیا کے تمام ملکوں میں سب سے زیادہ اونچا مقام ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے کو تمہارے رسول تمہیں دیں تم اس کو لے لو، اور جس سے تمہارے رسول تم کو روکے تم اس سے رک جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ مکہ کی رویت کو کیوں نہیں مانا جائے گا؟ کیوں بھائی؟ وہ مکہ کیا دنیا میں داخل نہیں ہے؟ کیا مکہ سے اتنا ویر ہے لوگوں کو، اتنی دشمنی ہے؟
یا سعودیہ کے نام سے اتنی بڑی دشمنی ہے کہ جب اس کا نام آتا ہے فوراً پتہ نہیں کیسے آگ لگ جاتی ہے، کہتے ہیں ہم اپنے ملک میں ہیں، وہ ان کا اپنا ملک ہے۔ بھائی حدیث میں آپ دکھائیے کہ آپ کا اپنا ملک ہے اور وہ ان کا ملک ہے۔ اللہ رب العالمین نے ساری زمین کو کہا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین سب اللہ کی ملکیت میں ہے، سب اللہ کی ملکیت میں ہے۔ آپ کا ملک، ان کا ملک، ان کا ملک، یہ سب تقسیم بات کی ہیں، یہ لوگوں کی تقسیم کی گئی ہیں، اللہ کی تقسیم نہیں ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر چاند مکہ المکرمہ میں دکھ جائے اور 2 عادل گواہ اس کی گواہی دے دے، حج کا انعقاد ہوگا اور سارے لوگ اسی کے مطابق حج کریں گے۔ اگر کوئی بھی آدمی اپنے من کے مطابق اپنی رویت کے حساب سے حج کرے گا، اس کا حج عند اللہ مقبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہی بات ثابت ہے۔ اگر ہر ایک اپنا حج لے کر کے، ہر ایک اپنی رویت کا حج لے کے بیٹھ جائے گا تو حج آگے اور پیچھے ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہندوستان اور پاکستان میں 8 ذی الحجہ ہے اور امریکہ اور دیگر ملکوں میں 9 ذی الحجہ ہے کی تاریخ ہے، اور سب حاجیوں کو اپنے اپنے ملک کی تاریخ معلوم ہے۔ مکہ مکرمہ سے کوئی 1 دن پیچھے، کوئی 2 دن پیچھے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں 10 ذی الحجہ ہے، عید کا دن ہے، گوشت کھانے کا دن ہے۔ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا مفتی عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ملک میں آج 8 یا 9 تاریخ ہے، ہم قربانی نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے ملک کے حساب سے کریں گے۔ ہم مکہ مکرمہ کے چاند کی تاریخ کا اعتبار نہیں کریں گے۔ کوئی حاجی جو حج کرنے کے لیے گیا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہمارے ملک کی تاریخ الگ ہے۔ جب ہمارے ملک کے حساب سے 10 ذی الحجہ آئے گی تب ہم قربانی کریں گے۔ کیا کوئی ایسا کہتا ہے؟ ہاں، اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو واضح کریں۔ جب حج کا اپنے یہاں کے حساب سے نہیں کر سکتا تو پھر عرفہ کیسے کر سکتا ہے؟ اسی لیے ہمارے شیخ محترم رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا اور بتلایا کہ عرفے کا روزہ وہیں کے حساب سے رکھا جائے گا جبکہ اس کی خبر لوگوں تک پہنچ جائے، اور آج خبر پہنچنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، خبر پہنچ جاتی ہے، لہذا عرفے کا روزہ اسی کے حساب سے رکھا جائے گا۔ تو عرفے کا روزہ بھی یقیناً چاند سے متعلق ہے، چاند کے احکامات سے متعلق ہے۔ عرفے کا روزہ ہو یا اسی طریقے سے حج کے ایام ہو، یہ سب چاند سے متعلق ہیں۔ اب مکہ مکرمہ کی شہادت کا شرعی جو ثبوت ہے ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ اب انشاءاللہ وہ مخصوص حدیثیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے اور بتائیں گے جن سے مکہ مکرمہ کی شہادت کا اعتبار کا ثبوت ملتا ہے اور وہ بدرجہ اولا ملتا ہے۔ لہذا وہ تمام باتیں ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے، اور جو لوگ جس حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں کیا دوسرے محدث نے اسے صحیح کہا ہے یہ بھی ہم بتا دیں گے۔ جب دوسرے محدث اس کو صحیح کہہ رہے ہوں اور شواہد کے اعتبار سے اسے قوی کہہ رہے ہوں تو ایسی روایت کا درجہ کیا ہو جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ کیا مکہ مکرمہ عالم دنیا میں داخل نہیں ہے؟ اس کا مرتبہ دنیا کے تمام شہروں میں سب سے اونچا اور سب سے بالا ہے یا سب سے نیچا ہے؟ یہ آپ کی خدمت میں ہم نے رکھ دیا اور بتا دیا کہ مکہ المکرمہ کی رویت کی خبر اگر مل جائے تو ایسی صورت میں اس کو ماننا بدرجہ اولا لازم ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان شہروں کی اور اللہ تعالیٰ نے اہل توحید کی جو ہے بہت ہی تعریف بیان فرمائی ہے۔ لہذا اہل توحید جہاں سے گواہی دے دیں اور بالخصوص مکہ اور مدینہ سے گواہی مل جائے اور سعودی عرب سے گواہی مل جائے تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔